نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور ذی الحجہ کے مہینے کی آج 2 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس مقدس مہینے کی 10 تاریخ کو ہمارے پورے ملک میں عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید کا تہوار منایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ جو بقرہ عید کے دن ہیں یعنی چاند کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، 3 دن ہو گئے ذی الحجہ کے۔ انگریزی مہینے کے حساب سے 21، 22 اور 23 جولائی۔ اس مہینے کے ان 3 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا سب سے پسندیدہ عمل یہ قربانی کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 3 دنوں میں جو سب سے پسندیدہ عمل ہے کرنے کے اعتبار سے تو وہ یہی قربانی والا عمل ہے۔ اب یہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے اس کے سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو یاد رکھیں، ہر اس عاقل، بالغ، مقیم مسلمان مرد اور عورت پر قربانی کرنا واجب ہے جو نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو، یا یہ کہ اس کی ملکیت میں اس کی اصلی ضرورتوں کے علاوہ اتنا ساز و سامان ہو کہ جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہو۔ نصاب یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے بتائی ہوئی ایک لمٹ ہے کہ اگر اس لمٹ تک کسی انسان کے پاس مال ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس کو عربی میں نصاب کہتے ہیں۔ تو اب نصاب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مرد اور عورت کے پاس 7.5 تولہ صرف سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا ان دونوں میں سے ہر ایک کی قیمت کسی انسان کے پاس کیش کی شکل میں موجود ہے، نقد رقم اس کے پاس موجود ہے، تو اس مرد اور عورت پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ لمٹ ہے 7.5 تولہ سونا، یا اگر سونا آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کی قیمت کے برابر کیش، یا اسی طرح سے 52.5 تولہ چاندی، یا چاندی آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو 52.5 تولہ چاندی کی جو آج کے حساب سے، آج کے ریٹ کے اعتبار سے جو قیمت ہے اتنا کیش آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ مقروض بھی نہیں ہیں، آپ کے اوپر کسی کا قرضہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ آج کے وقت میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، بہت تیزی کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے کہ میاں بیوی میں سے اگر دونوں پر قربانی واجب ہے تو لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صرف شوہر قربانی کر دیتا ہے، بیوی نہیں کرتی، یا یہ ہے کہ شوہر صرف بیوی کی طرف سے قربانی کر دیتا ہے اور شوہر قربانی نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اگر میاں بیوی میں سے ہر ایک، دونوں کے دونوں نصاب کے مالک ہیں، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مالیت ہے، چاہے وہ نقدی کی شکل میں ہو یا چاہے وہ زیورات کی شکل میں ہو، تو میاں بیوی دونوں میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی۔ صرف ایک آدمی کے قربانی کر دینے سے دونوں کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی، بلکہ دونوں میں سے ہر ایک پر الگ الگ قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ورنہ اگر شوہر نے اپنی طرف سے کر دی تو شوہر کی قربانی تو ہو گئی، لیکن بیوی قربانی نہ کرنے کی گنہگار ہوگی۔ اسی طرح سے اگر شوہر نے بیوی کی طرف سے قربانی کر دی
اور اپنی طرف سے قربانی نہیں کی تو بیوی کی قربانی ہو جائے گی لیکن شوہر قربانی نہ کرنے کا گناہ گار ہوگا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ قربانی میں اپنا زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں، اور میاں بیوی اگر دونوں نصاب کے مالک ہیں، نصاب کے بقدر ملکیت ان کے پاس ہے، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اب اگر انسان کے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے، یا اسی طرح سے اس کے پاس مالیت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ساز و سامان ہے جو اس کی اصلی ضرورتوں سے زائد ہے۔ اصلی ضرورتیں جیسے کہ کھانا پینا یا کھانے پینے کے لیے جو ساز و سامان انسان نے خرید رکھا ہے، کنک ہو گئی، جیری ہو گئی، یا اسی طرح سے کوئی اور کھانے پینے کا سامان، یہ اس کی اصلی ضرورت میں داخل ہے۔ رہنے کے لیے جو مکان ہے جس میں آدمی رہتا ہے، اور وہ رہنے کے لیے ہی اس نے اس کو بنایا ہے، چاہے ایک مکان ہو یا دو ہو، تو یہ اس کی اصلی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح سے وہ کار یا گاڑی یا سواری جس کو انسان اپنی روزانہ کی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بھی اس کی اصلی ضرورت میں داخل ہے۔ اسی طرح سے وہ جانور جن کو انسان دودھ یا گھی کے لیے یا اپنے کام کاج کے لیے پالتا ہے، یہ بھی اس کی اصلی ضرورت کے اندر داخل ہے۔ ان اصلی ضرورتوں کے علاوہ اگر اس کے پاس زائد ساز و سامان ہے، یا اسی طرح سے اس کے پاس تجارت کا سامان ہے، اور یہ سامان اتنا ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے آج کے ریٹ کے حساب سے، تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ جو اس کی اصلی ضرورتوں کے علاوہ اس کے پاس ساز و سامان ہے، مثال کے طور پر وہ اس نے تجارت کے لیے نہیں بلکہ فضول میں ہی کوئی چیز خرید کر کے ڈال دی، اس کو اپنی اصلی ضرورت میں استعمال میں نہیں لاتا، اپنے کام کاج میں نہیں لاتا، ایک یا دو پلاٹ خرید کر کے ڈال دیے۔ یا اسی طرح سے اس نے جانور بہت سارے خرید رکھے ہیں، اب چاہے وہ دودھ بیچنے کے لیے ہوں یا چاہے بس ایسے ہی شوقیہ اس نے رکھ رکھے ہوں، تو ایک دو تو ضرورت کے لیے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے جانور اس نے شوقیہ پال رکھے ہیں، گھوڑے ہو گئے، گائے بیل بکریاں ہو گئیں، بھینسیں ہو گئیں، تو یہ سب کے سب اس کی اصلی ضرورت سے زائد ہو گئے۔ یا آج کے وقت میں جو بہت سارے لبرلز ہیں جو اپنے آپ کو ماڈرن کہتے ہیں، ان لوگوں کے گھروں میں ان کے پاس 3 4 موبائل ہیں جو ان کی ضرورت سے زیادہ ہیں، اور لاکھ 2 لاکھ روپے کے موبائل ہیں، یا ٹیلی ویژن ہے، یا آج کے وقت میں ان کے پاس LED یا LCD ہے جن کی قیمت لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہے، تو یہ اس کی اصلی ضرورت کے اندر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو سامان اس کی اصلی ضرورت روزمرہ کے استعمال میں نہ آنے کے علاوہ اس کے پاس یہ سامان ہے، اور اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتی ہے، تو پھر اس شخص پر بھی چاہے یہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو، دونوں پر قربانی واجب ہوگی۔ لہذا زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہر انسان کو قربانی کرنے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے، اور اس سے بچنے کا راستہ، حیلہ اور بہانہ تلاش ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان ایام میں، ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ اگر اپنے بندے کا کوئی عمل پسند ہے تو یہی قربانی کا عمل ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی، اس بات پر خود بھی عمل کریں، اور ابھی 1 ہفتہ ہے، اس 1 ہفتے میں یہ ضروری مسئلے کی بات اپنے تمام دوست و احباب تک، اپنے تمام مسلمان بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔